السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں، اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں میہ کے سبب، بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ آیات جنگ کے حالات میں نماز کے متعلق ہیں۔ ابھی غالباً میں نے جمعہ میں ہی آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا، نماز خوف جس کو کہا جائے، وہی آیت آج ہماری تفسیر میں آئی ہے۔ پہلے یہ سن لیں کہ نمازوں کے متعلق یہ جو آیتیں آئیں، مسلسل اب یہاں سے 3 آیتیں بلکہ 4 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق ہی ارشاد فرمائی۔ آگے آیت آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر باندھے ہوئے وقت کی طرح فرض ہے۔ اور یہاں سے نماز کی اہمیت بھی تمہیں بتانا ہے۔ سفر کے دوران کی بات آ رہی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب آپ سفر پر نکلو زمین میں۔ اب یہاں زمین کا ذکر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ زمین پہ چل رہے ہیں تو ہی سفر ہے، ہوا میں جو اڑیں گے وہ بھی سفر ہے، سمندر پہ جو چل رہے ہیں کشتی میں وہ بھی سفر ہے۔ تو جب آپ سفر پر ہوں تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ گناہ نہیں کہ تم کچھ نمازوں کو قصر کرو۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھا کرنا۔ اب یہاں سے قصر نمازوں کا مسئلہ اسی آیت سے نکلتا ہے۔ یہ مسائل تقریباً مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب کے زمانے میں سفر اتنا آسان ہو چکا ہے کہ تقریباً لوگ سفر پر آج ہو ہی جاتے ہیں۔ شرعی سفر کیا ہے، سفر کی مقدار کیا ہے، سفر کہتے کسے، یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے شہر سے نکلے، آپ کے لیے جو میل ہے وہ تقریباً 58 میل، 57.5 میل کے قریب، لیکن کلومیٹر میں اس کو 92 کلومیٹر بتایا گیا ہے۔ شریعت کی مقدار ہے 92 کلومیٹر۔ اگر آپ نے سفر کر لیا
تو آپ شرعی مسافر ہو گئے. جو سہولیات شریعت کی طرف سے مسافر کو ملی ہیں وہ 92 کلومیٹر سفر کرنے والے کو ہی ہیں. ایک بار نیت کر کے چل پڑا ہو، ایسا نہیں کہ یہاں سے 10 کلومیٹر گیا وہاں تھوڑی دیر رکا، یعنی نیت اس کی آگے سفر کرنے کی نہیں تھی، پھر اچانک وہاں سے پھر دوسری نیت ہو گئی، اس کو سفر نہیں. اپنے شہر سے اسے پہلے 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو، بیچ میں اگر کھانے پینے کے لیے رکا، ایک رات سونے کے لیے رکا تو کوئی حرج نہیں. اب اس کی ایک مثال یہاں سے میرے اندازے کے مطابق سفر شرعی جو ممبئی والوں کے لیے ہے، آپ پونے پہنچ گئے، پونے تقریباً 150 کے اوپر ہے، ناسک چلے گئے، یہ بھی تقریباً 150 کے آس پاس ہے. یہ سفر آپ 92 کلومیٹر کے اوپر جا رہے ہیں. جیسے آپ وہاں پہنچ گئے یا آپ راستے میں بھی چل رہے ہیں، تب جب بھی آپ کے لیے نمازوں کے وقت آئے آپ کو قصر کرنا ہوگا. اور قصر صرف 3 نمازوں میں ہے، ظہر، عصر، عشاء میں، اور وہ بھی صرف فرض نمازوں میں. سنتوں اور نفل میں قصر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھ لیں آپ. قصر کسے کہتے ہیں؟ آدھا کرنے کو. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہوگا آپ کو بس. ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، کتنی پڑھی جائے گی؟ 2 رکعت. عصر میں 4 رکعت فرض ہے، کتنی؟ 2 رکعت پڑھی جائے گی. عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، وہ بھی 2 پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ساتھ میں ہیں، جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نفل، اس میں کوئی آدھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھو، نہیں پڑھ رہے ہیں تو معاف ہے. سفر میں سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہے. ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، ہم اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ بھی مؤکدہ ہے. عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت یہ غیر مؤکدہ ہے، یعنی اس کی تاکید اتنی نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے واجب کے قریب ہے، اسے چھوڑنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے. کبھی کبھار چھوٹ گئی تو الگ ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت ڈال لیا تو گناہ ہے. سنت مؤکدہ. مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. فجر کی بھی جو 2 رکعت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے. عشاء میں صرف 2 رکعت سنت جو فرض کے فوراً بعد ہوتی وہ مؤکدہ ہے، باقی کوئی مؤکدہ نہیں ہے. اب سفر کی حالت میں بھی جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، نفل کے برابر ہو جاتی ہیں. نفل پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر وقت ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیں، نہیں ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کو آدھا نہیں کریں گے آپ. مثال کے طور پر سفر شرعی میں آپ نکل گئے، آپ سفر کے لیے نکل پڑے، ممبئی سے نکلے، پونا جا رہے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا. اب آپ ظہر پوری 12 رکعت جو یہاں پڑھتے تھے وہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 10 ہوگی، 12 نہیں ہوگی. 4 رکعت پہلے کی پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے تو چھوڑ دو. اور فرض جو 4 رکعت ہے وہ کتنی؟ وہ 2 پڑھیں گے. باقی جو بعد کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل ہے وہ 2 ہی پڑھی جائے گی. چاہے تو پڑھیں، نہیں تو چھوڑ دیں، آپشنلی ہے آپ کے لیے. سفر کی حالت میں بار بار میں تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ادھر کی بحث ادھر میں نہ ملا دیں. ہاں، میں سفر کی حالت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اگر اس کو آدھی بات کوئی کٹ کر کے لے جائے اور پھر کہے کہ آج سے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سنتیں چاہے تو پڑھ سکتے ہیں چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں، یہ سفر کے لیے میں کہہ رہا ہوں. سفر عام حالتوں کے لیے نہیں. آپ مقیم ہیں یہاں پر، ابھی گھر پر ہیں تو یہاں پر نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے. پہلے گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، اونٹ کا سفر ہوتا تھا، مشکل سفر تھا. اب تو کار کا ہے، ٹرین کا ہے، پلین کا ہے. آرام ہی آرام ہے. چاہے جتنا بھی آرام ہو جائے، جو شریعت نے سفر کے لیے سہولت دی وہ قیامت تک چلتی رہے گی. اب آپ 92 کلومیٹر 1 منٹ میں بھی ادا کر لیں تب بھی آپ مسافر ہی کہلائیں گے. اصل جو مقدار کلومیٹر کی نہیں ہے، شریعت نے جو اصل مقدار بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کتابیں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے
اس میں فرمایا گیا 3 دن 3 راتیں جو سفر کرے گا چلے گا وہ مسافر ہے. تو فقہائے کرام نے 3 دن اور 3 راتیں چلا کر کے دیکھا تو 92 کلومیٹر پہ پہنچا. اس میں آرام بھی ہے، کھانا بھی ہے، حاجتیں بھی ہے، سب کاؤنٹ کر کے. تو جو آرام سے چل سکتا تھا پیدل، اس کو چلا کر کے دیکھا تو وہ 3 دن میں کہاں پہنچا؟ 92 کلومیٹر. اس لیے میں کلومیٹر کا حساب آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آسانی ہو. بعد میں کوئی کتاب اٹھائے پرانی کتاب اور کہے حضرت اس میں تو 3 دن کا سفر لکھا ہوا ہے، 3 دن اور 3 راتیں جو چلے گا وہی مسافر ہے. اس اعتبار سے شاید دنیا کے کونے سے کونے کو پہنچ جائیں گے آپ، تب بھی 3 دن 3 راتیں نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ اب تو بہت فاسٹ ہے. امریکہ بھی آپ 17 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، 17-18 گھنٹے جو بھی لگتے ہو. آپ کہیں پر بھی عرب جانا ہے 4-5 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے. پہلے مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے. تو آپ وہ پرانے زمانے میں جو پیدل چلتے تھے اس کو ناپ کر کے دیکھا گیا تو اس زمانے میں وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے. خیر، یہاں پر میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سفر اب آرام کا ہو گیا تو کسی نے یہ سوچا کہ بھائی کیا ضرورت ہے مجھے آدھی پڑھنے کی، پوری پڑھ لیتا ہوں. یہ تو چھوٹ مشکل سفر میں تھی، دقت ہوتی تھی پہلے لوگوں کو گھوڑوں کے سفر میں، اب مجھے کون سی دقت ہے، میں تو پوری پڑھتا ہوں. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا سختی سے. ایسا ہوا تھا ایک صحابی سے، انہوں نے کہا کہ سفر میں پوری پڑھ لوں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے، کیا تو اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ جو اللہ نے تجھے رحم کر کے کم کیا ہے اسے لے لے. اور اگر کوئی بندہ اپنے اوپر سختی کرنے لگ جائے کہ نہیں میں اور بھی زیادہ سخت، یعنی 4 اگر ہے تو میں 8 پڑھوں گا، یہ اگر اپنے اوپر ڈالتے رہ جائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے ایک دن وہ دین سے ہی نکل جائے گا. ہاں، اگر کوئی دین پر سختی کرنے لگ جائے، گھیرا بندی کرنے لگ جائے کہ میں اس سے بھی زیادہ ٹائٹ عمل کروں، جیسے کسی کو جوش آ گیا اٹھا 100 رکعت پڑھنے لگ گیا اور روزہ رکھ رہا ہے صبح سے شام، شام سے پھر صبح تک، رات میں بھی نہیں کھاتا، یا اپنے آپ پر سختی کر رہا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ایسا وہ اپنے اوپر کر لے گا کہ وہ دین سے ہی باہر نکل آ جائے گا، اس کے بنائے ہوئے راستوں پر وہ خود ہی نہیں چل پائے گا. اس لیے انسان کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلنا چاہیے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلو، اس لیے کہ وہ خالق ہے تمہارا، وہ تمہاری طبیعت کو بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا آبزرو کر سکتے ہو. بہرحال تو اب یہاں پر کئی مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تفسیر کی 2 ہی آیتیں ہیں لیکن بہت تفصیل ہے اس میں. کم سے کم میں آج مسائل ہی بیان کر دوں کہ سفر کے متعلق بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں. آپ کو چھوٹ نمازوں کی دی گئی ہے آدھی کرنے کی، نہ کہ پوری غائب کرنے کی. سفر میں آدھی پڑھو، قصر پڑھو، پوری اڑانے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح روزے میں بھی چھوٹ دی گئی ہے. رمضان کے دوران اگر آپ سفر پر نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن وہ چھوڑنا ضروری نہیں. جیسے نماز میں آدھی پڑھنا ضروری ہے آپ کو، سفر کی حالت میں آپ آدھی ہی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ پوری پڑھیں گے. لیکن رمضان کے روزوں میں آپشن دیا گیا ہے چاہے تو تم چھوڑ سکتے ہو، اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، رکھ سکتا. لیکن ایسا نہیں کہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، بلکہ جب آپ سفر سے آئیں گے تو اس روزے کی قضا کریں. تو بہتر ہے نا رمضان میں ہی رکھ لیں، بعد کا روزہ اور بھاری پڑ جاتا ہے. رمضان میں ایک موسم چل رہا ہوتا ہے اور روزے آسانی سے نکل جاتے ہیں. بہرحال سفر کی اور جو سہولیات ہیں آپ کو، وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرما دی. اب مسائل آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، 92 کلومیٹر آپ کو جانا ہے. اب ممبئی والوں کے لیے شاید ممبئی شہر میں ہی 92 کلومیٹر ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، یہیں سے یہیں. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے شہر کے حدود سے باہر نکلے.
शहर के हुदूद क्या हैं? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो शहर के बाहर बनाए जाते थे या ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे कि वहां से अब कूच करने का इरादा करता था मुसाफिर। मुंबई वालों के लिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पहुंच गए तो वहां से आपका सफर शुरू हो गया। अपने घर से काउंट नहीं करें, इस मंजिल से काउंट करें जो आपके शहर के ख़त्म होने के मिसल हैं। एयरपोर्ट हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, इन चीज़ों से अगर आप बाहर निकल गए तो आप जो है मुसाफिर हो गए, यानी शुरू हो गए। अब मुंबई के लिए क्या हालात हो सकते हैं मैं आपको बताऊं। मुंबई पूरा जो है ये मिलते मिलते एक शहर बना है, वरना इसके भी अपने अलग अलग ताल्लुके हैं, तहसील है। विक्रोली जो है यूं समझ लें कि जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक ताल्लुका होता है, जैसे इसका डिस्ट्रिक्ट थाना आता है, थाना है तो थाना एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके ताल्लुके हैं। तो आप अपना विक्रोली को काउंट करें कि आप विक्रोली से बाहर निकले तो आप अपने गांव से बाहर निकल गए। अब आपका शहर कुर्ला नहीं है, आपका शहर बांद्रा नहीं है, आप पूरा पूरा अपना शहर काउंट ना करें। ये अलग अलग एक एक ताल्लुके हैं जो आज मिल गए हुए हैं। तो एक ताल्लुके से अगर कोई बाहर निकला तो वो सफ़र शरई उसका शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर सफ़र के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आदमी की ये नीयत हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ 15 दिन से कम ठहरूंगा। ये ज़रूरी है, 15 दिन से कम ठहरू। अब जैसे पूना जा रहे हैं आप, पूना में अगर आपको महीना भर रहना है तो फिर आप पूना पहुँचते ही मुसाफिर नहीं रहे, मुकीम हो गए, पूरी पूरी नमाजें पढ़ो। अगर आपने 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की, चाहे 1 दिन की नीयत है, 2 दिन की नीयत है, 4 दिन की है, 14 दिन की भी क्यों ना हो, तो आप उतने दिन तक वहां पर मुसाफिर ही रहेंगे, 4 की 2 ही पढ़ते रहेंगे। ये बात मसला समझ में आ रहा है आपको? जहां आप जा रहे हैं सफर 92 किलोमीटर के बाहर, वहां 15 दिन से ज्यादा, 14 दिन से ज्यादा ठहरने की नीयत ना हो, उससे कम ठहरने की नीयत हो तो आप मुसाफिर हैं। अच्छा, और एक मसला इसमें यह है, आप 4 दिन के लिए ही जा रहे हैं लेकिन अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं, तब भी आप मुसाफिर नहीं रहेंगे, आप घर पहुंचते ही मुकीम हो जाएंगे। जो आपकी पैदाइशी घर है या आपके माँ बाप का घर है, इसको कहते हैं यानी मुकीम हो जाना। वतन है तुम्हारा, वतन असली है। अब मिसाल के तौर पर किसी के यूपी में माँ बाप रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनका घर है अपना, अब मुंबई में यहाँ रह रहे हैं, साल भर के बाद निकले। अगर कोई मुंबई से यूपी जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, 2 घंटे में पहुंचेगा, मुसाफिर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ 2 घंटे में मुसाफिर हो जाएगा? मैंने पहले ही डेफिनेशन आपको बताया है। घंटा ना देखें, किलोमीटर देखें। 92 किलोमीटर अबाव हो गया, सफर शुरू हो गया उसका। तो यूपी जा रहा है तो उसका सफर शुरू हो गया, यूपी में पहुंचा। अब वो अगर अपने वतन में जा रहा है, उसके माँ बाप का गांव है, उसका घर है वहां पर, तो फिर वो जैसे वहां पहुंचेगा, अब वो नॉर्मल आदमी होगा, जैसे 4-4 रकात पढ़ना था वो पूरी ही पढ़ेगा, वहां कसर नहीं करेगा। चाहे वो 1 दिन के लिए जा रहा हो, 4 दिन के लिए जा रहा हो या महीने के लिए जा रहा हो, वो पूरी पढ़ेगा। अजनबी जगह पर जा रहा है तो ही वो मुसाफिर। देखें, शरीयत में ये सारे हुदूद हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मुसाफिर के अहकाम भी मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। आप सुबह निकले, नासिक गए और वो शाम में वापस आ गए। पूना जा रहे हैं लोग, सुबह गए, रात में वापस आ गए, आप मुसाफिर हुए। आप मुसाफिर हुए। सुबह यहाँ से निकले थे, फजर पढ़ करके पूना पहुंचे। पूना में आप क्या अपना गांव नहीं, अपना वतन नहीं है, काम की गरज से गए। ज़ोहर मिली वहां पर, असर मिली, मगरिब मिली, इशा मिली, आपको कसर ही पढ़नी होगी वहां पर। फिर रात को आप वापस लौट रहे हैं मुंबई, फिर रात को आप आ गए, 2.5-3 घंटे के अंदर पहुंच गए। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद
میں مسافر ہوا ہی نہیں. ارے 2 گھنٹے تو سفر کر کے آیا ہوں. وہ گنہگار ہے اگر پوری نماز پڑھے گا تو. یہ بھی ہے اگر جان بوجھ کر کے کوئی قصر کے حالت میں 2 کی بجائے 4 پڑھتا ہے تو گنہگار ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کو یاد رکھ لیں ہمیشہ. اچھا, اور ایک مسئلہ اس میں پیچیدہ تو نہیں ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں, میں صاف صاف بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. جیسے پڑھایا جاتا ہے ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ یہ مسائل ہیں, تقریر نہیں ہے. مسائل جو ہے سکھائے جاتے ہیں, ہاں, ولولہ انگیز دھواں دھار نہیں ہوتے. بہرحال تو آپ اور ایک مسئلہ سیکھ لیں. یہاں سے اگر آپ گئے, پونا گئے یا ناسک گئے, تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ مسافر ہوئے, لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے وہاں کی, اور وہاں کے امام صاحب جو مقیم ہیں, وہیں کے رہنے والے ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں, ان کے پیچھے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اب آپ آدھی نہیں پڑھیں گے, وہ پوری پڑھیں گے. کیوں؟ امام کے پیچھے جب پڑھ رہے ہیں تو امام جتنی پڑھائے گا اتنی آپ کو پڑھنی پڑے گی. یہ بھی مسئلہ سمجھ کر کے چلے. مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر پڑھ رہا ہے تو مقیم امام کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے گا. اب پونا میں اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ ظہر کی, عصر کی, عشاء کی, تو اب وہ کتنی رکعت پڑھیں گے آپ؟ 4 رکعت پوری پڑھیں گے وہاں کے امام اگر پڑھا رہے ہیں. لیکن آپ 10 لوگ تھے, 10 مسافر تھے, 10 مسافر تھے, ساتھ میں گئے, اور وہاں جا کر کے آپ ہی کے 10 میں سے کوئی ایک نے پڑھایا, امام وہ خود ہی بنایا, تو وہ 2 ہی پڑھائے گا اور سب لوگ 2 ہی پڑھیں گے. بات سمجھ میں؟ جیسا امام ہوگا ویسا ہی مقتدی ہوگا. لیکن اس کا الٹ بھی ہے ایک مسئلہ. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جیسے ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پر میں ناندیڑ شہر گیا تھا, تقریباً 300 کلومیٹر کے اوپر ہی ہے, مسافر ہو گیا. میں مسافر ہوں, میرا وہ وطن نہیں ہے. 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے گئے, مسافر شرعی ہے. اب جو نمازوں کے اوقات آئے مجھے تو قصر کرنا ہے, لیکن وہاں کے کسی امام کے پیچھے اگر میں پڑھتا تو میں پوری پڑھتا, لیکن لوگوں کی خواہش میرے پیچھے پڑھنے کی تھی. تو اب یہ مسئلہ الٹا ہے. اب میرے پیچھے وہاں کے مقیم لوگ ہیں, میں مسافر ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہیں میرے پیچھے پڑھنے کے لیے تو میں ان کا دیکھ کر کے پورا نہیں پڑھاؤں گا. میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اعلان کروں گا, میں مسافر ہوں, 2 رکعت پر میں سلام پھیر دوں گا, باقی کی 2 رکعت آپ لوگ کھڑے ہو کر کمپلیٹ کرو. یہ مسئلہ ہے. اگر امام مسافر ہے تو وہ مقتدیوں کو بتائے گا, ظہر کی نماز اگر پڑھا رہا ہے یا عصر کی پڑھا رہا ہے یا عشاء کی پڑھا رہا ہے تو وہ اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں, 2 رکعت پہ میں سلام پھیر دوں گا, باقی کی نمازیں آپ کمپلیٹ کر دو. وہاں کے لوگوں نے تقریباً 4-5 نمازیں میرے پیچھے پڑھی, تو اس سے وہ مسئلہ سیکھ بھی گئے کہ مسافر کے پیچھے اگر مقیم نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز وہ پوری کمپلیٹ کرے گا, لیکن مسافر امام اپنی قصر ہی کرے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, اگر کبھی ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ, کبھی بزرگان دین آتے ہیں, ہم تبرک کے لیے ان کو آگے بڑھاتے ہیں, عشاء میں آپ چلیں تو وہ کہتے ہیں میں مسافر ہوں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ اپنی 2 پڑھیں, ہم باقی کی کمپلیٹ کر لیں گے. اگر وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے تو آپ لقمہ نہ دیں پیچھے سے کہ امام صاحب بھول گئے 2 پہ ہی سلام پھیر دیے. نہیں, بلکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, وہ بھول نہیں گئے, وہ مسافر ہیں, ان کے لیے 2 ہی ہے. آپ اب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے, آپ اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے. لیکن اب میں ایک اور مسئلہ بتا رہا ہوں. میں ہی کہیں باہر سے آیا, آپ کو نماز پڑھا رہا تھا عشاء کی. اب یہ مسئلہ آپ کو میں نے بتا دیا, لقمہ نہ دیں, آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں. اس کے لیے میں یہ بھی مسئلہ بتاتا ہوں کہ میں ہی آیا اور 2 رکعت پہ میں سلام پھیر دیا, تب بھی آپ لقمہ نہ دے کے اپنی کھڑے ہو کے پوری کریں گے؟ اب جو ہے آپ کو لقمہ دینا ہے. یہ امام ہمارا مقیم ہے, یہاں کا ہے, یہ بھول کر کے سلام پھیرا ہے, یہ مسافر نہیں ہے.
اب آپ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کنپلیٹ نہ کریں بلکہ امام کو سیدھا کریں کہ امام بھول گیا ہے، کھڑے ہو کر کے وہ اپنی پوری نماز دوبارہ کرے. اگر سلام مکمل پورا پھیر ہی چکا تھا تو پھر سے نماز پڑھائے، اور اگر ابھی پورا نہیں پھیرا تھا تو لقمہ لے کر کے اپنی نماز کنپلیٹ کرے، بعد میں سجدہ سو کر لے. جی مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے پونا گئے آپ، پونا اور ناسک آپ کو سفر کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی شہر ہو سکتے ہیں. آپ وہاں پہنچے، آپ وہاں کے امام کے پیچھے، ایک رکعت ہو گئی تھی تب شامل ہوئے آپ. ویسے تو آپ اکیلے پڑھتے تو آپ کو 2 ہی پڑھنا تھا، لیکن امام کے پیچھے کتنی پڑھنا ہے؟ 4. ایک چھوٹی ہے امام کے پیچھے. اب جب آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، 3 تو اس کے ساتھ ملی، ایک آپ اپنی بعد میں سلام کے بعد کنپلیٹ کریں گے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں 3 بھی اگر چھوٹی وہاں کے امام کے ساتھ ایک ہی ملی آپ کو، تب بھی آپ کھڑے ہو کر کے کتنی کنپلیٹ کریں گے؟ 3 پوری کنپلیٹ کریں گے. ایک تو امام کے ساتھ ہوئی ہے، باقی 3 آپ کر کے 4 پوری کریں گے. مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یہ مسئلے ہے. ان مسائل میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گئی ہوں، لیکن آپ تمام حضرات پر واجب ہے کہ آپ سفر کے احکام معلوم کریں. اس میں بہت ساری سہولتیں بھی دی گئی ہیں. اب سہولتیں کیا ہیں؟ ایک تو نماز قصر کرو، دوسرے ایک مسئلہ ہے موزے پہننے کا. موزہ ہی بولتے ہیں، ساکس جو ہے، یہ کپڑے والے، اون والے نہیں، چمڑے والے موزے. اگر پہن کر کے آپ نے، جیسے ابھی وضو کیا، آپ نے وضو کر کے آپ نے موزہ پہن لیا اور وہ موزہ مضبوط ہے، اب آپ کا وضو جب بھی ٹوٹے گا، سفر میں پیشاب کے لیے گئے، استنجا کے لیے گئے یا ہوا نکلی، پھر دوبارہ وضو کرنا ہے، تو وضو میں آپ ساری چیزیں جیسے کرتے ہیں سب دھو لیں، لیکن موزے نہ اتاریں، صرف اوپر سے مسح کر لیں، آپ کے لیے کافی ہے. یہ موزوں کی مسح 3 دن تک آپ کا وہ چل سکتا ہے. 3 دن تک اگر آپ نے موزے نہیں اتارے تو 3 دن تک آپ خالی مسح سے اپنی نمازیں کنپلیٹ کر سکتے ہیں. پیر دھونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. یہ موزے پر مسح کرنے والے کے لیے سفر کی حالت میں 3 دن تک کی رخصت ہے. اب تو ویسے پہنتے بھی نہیں ہیں لوگ، اور ویسے مل بھی نہیں رہے چمڑے کے موزے. شاید ادھر ٹھنڈیوں میں دلی وغیرہ میں نے دیکھا ہے، دلی میں، بریلی وغیرہ میں. باقی یہاں کے لوگوں کو کپڑے کے موزے گرم کرتے ہیں، چمڑے تو بہت دور کی بات ہے. یہ سفر کے احکام تھے، یہ سفر کے معاملات تھے. لیکن میرے عزیز، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے. بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. یہ ہو گئے سفر کی نماز کے معاملات. اب آؤ جنگ کی نماز کیسے ہے. جنگ میں جو نماز ہوتی ہے اس کو نماز خوف، کل میں نے جمعہ میں شاید عرض کیا تھا، حضرت خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑے تھے جب ابھی وہ ایمان لائے نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے، ان کو گھیرنا چاہ رہے تھے، وہ مارنا چاہ رہے تھے، موقع کی طاق میں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے راستہ بچا کر کے دوسرے راستے سے جا رہے تھے، لیکن بیچ میں ظہر کا وقت ہو گیا. اب یہ آیتیں آئی ہیں نماز کے احکام کے لیے. سنیں، جنگ کی حالت ہے، سامنے کفار و مشرکین مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. وہ چاہتا کیا ہے دشمن کہ تم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاؤ، بس، یعنی تمہاری توجہ ہٹے، تمہارے ہاتھ سے تلوار نیچے آئے، تم اپنے ہتھیار نیچے اتارو، فوراً وہ حملہ کرے گا. اس سے کئی باتیں نکلتی ہیں. مومن کو ہمیشہ ہتھیار بند ہونا چاہیے، حدیث پاک میں ہے، وہ ہمیشہ الرٹ رہے. مومن وہ نہیں ہے جو غفلت میں سوتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر احکام کیسے بیان کی. آپ جنگ کی حالت میں، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے رسول آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں. امام نماز پڑھائے گا، اور جنگ کرنے والے جو صحابہ ہیں یا جو لوگ مومنین ہیں وہ 2 جماعتوں میں بدل جائیں گے.
ایک جماعت کافروں کے مقابل میں کھڑی رہے گی، وہ ہتھیار تانے ہوئے رہیں گے، ہتھیار لے کر کے ہی، اور ایک جماعت کو حضور کے پیچھے آنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، تو 1 رکعت یہ فوج پڑھے گی، لیکن اس کو بھی رب تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے پڑھے گی؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تمہارے مقتدی اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھیں گے، وہ اپنے ہتھیار اتار کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہتھیار لے کر کے ہی نماز میں رہیں، اور سجدے سے جیسی فارغ ہوں گے، 2 سجدے ہیں 1 رکعت میں، دوسرا سجدہ کریں گے وہ اٹھ جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، وہاں کھڑے ہو جائیں گے، وہ جو پہلے سے کھڑے تھے ان کو بھیج دیں گے۔ حضور اپنی نماز کمپلیٹ نہیں، حضور پاک دوسری رکعت میں ہیں، فوج 1 رکعت پڑھ کے چلی جائے گی اور وہاں مقابلہ کرنے والوں کے سامنے کھڑی رہے گی، پھر وہ فوج آ جائے گی امام کے پیچھے، وہ 1 رکعت پڑھیں گے، پھر وہ واپس جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ پہلی والی آ کر کے اپنی 1 رکعت پھر کمپلیٹ کرے گی، پھر وہ جائیں گے، پھر دوسرے والے آئیں گے، ایک رکعت کمپلیٹ کریں گے۔ اگر 2 رکعت والی ہے تو امام تو 2 رکعت پہ سلام پھیر چکا ہوگا، اور دونوں جماعتوں کو 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی نا، کیونکہ 1 رکعت اس فوج کو پڑھایا، 1 رکعت اس فوج کو پڑھایا، اب دونوں کی جو 1 رکعت بچی ہے وہ آ کر کے اپنی تنہا کمپلیٹ کریں گے، اکیلے پڑھیں گے۔ اب ان 2 رکعتوں کے بیچ میں اگر ان صحابہ نے لڑائی کی، کفار و مشرکین حملہ کیے، ان سے گتھم گتھا ہوئے اور گھنٹے لگ گئے، تب بھی ان کو نماز میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ دوسری رکعت تک وہ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، اور جہاں ان کو موقع ملا پہلی والی فوج آئی، پھر یہ جائیں گے اپنی اسی 1 رکعت کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نماز ٹوٹی نہیں۔ جو رسول پاک کی پیروی میں ہے وہ چاہے جنگ بھی کر رہا ہو، وہ عبادت میں ہی شمار ہے، عبادت میں شمار ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ حضور کی اطاعت کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اب وہ چل پھر رہے ہیں جنگ کے میدان میں تو بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہاں تک کہ اس سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو پکارا، نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت ہو چکی تھی مغرب کی نماز، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا، تو اب اس صحابی پر واجب ہے کہ وہ وہیں نماز چھوڑ کر کے حضور کے پاس چلے جائیں۔ نماز اب کمپلیٹ کرنا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضور نے ان کو بلایا، نماز چھوڑ کر کے وہ آئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بازار بھیجا، سامان لانے کے لیے بھیجا، فلاں کو بلانے کے لیے بھیجا، جو کچھ بھی کام کرنا تھا وہ سب کام کر کے واپس آئے۔ اب ان کو حکم ہے کہ اپنی دوسری رکعت سے ہی کمپلیٹ کریں، وہ 1 رکعت بھی کاؤنٹ ہوگی۔ جو 1 رکعت کر کے گئے تھے وہ باطل نہیں ہوئی، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے اپنی نماز پوری کریں، اور اس بیچ میں جو جو کام کیا آپ نے وہ سب نماز میں ہی شامل ہوگا، سب عبادت میں شامل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی رسول کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اطاعت میں لگے ہوئے تھے۔ میاں ہم اور آپ اگر نماز چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھیں گے ہماری نماز گئی، لیکن صحابہ اگر قبلہ چھوڑ کر حضور کو دیکھیں گے تب بھی نماز ہے، تب بھی نماز ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی جو ہے ان سے پوچھا گیا، حضور ظہر میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں، آپ تو کبھی سنے نہیں نا ظہر میں اثر میں، لیکن ہم خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ امام خود آہستے سے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ سنائی تو کسی کو نہیں دے رہا ہے۔ اس صحابی سے پوچھا گیا کہ حضور ظہر میں خود پڑھتے تھے کہ نہیں، اگرچہ دوسروں کو نہیں پڑھاتے تھے؟
وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے حضور، ظہر میں بھی عصر میں بھی خود قرات کرتے تھے، بلند آواز سے نہیں۔ تو کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا نماز میں، حضور کی داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی تھی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور آہستہ سے نماز میں قرات کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، دوسرے لوگ اگر امام کے پیچھے پڑے رہیں گے اس طرح، نماز تمہاری چلی جائے گی، مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں قبلے کی طرف دیکھنا ہے نہ کہ امام کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر جیسے سائیڈ والے ہیں، دائیں جانب والے ہیں، بائیں جانب، چلو میرے جسٹ پیچھے والا اگر امام کے پیچھے پڑا ہے، دیکھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ سامنے قبلہ بھی ہے، سامنے امام بھی ہے۔ لیکن دائیں جانب والا، بائیں جانب والا اگر وہ مڑ کر کے امام کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا۔ قبلے سے پھیرنا چہرہ جائز نہیں نماز میں، لیکن صحابہ وہ دائیں جانب ہوں کہ بائیں جانب ہوں، وہ پھر کر کے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے اور ان کی نماز باطل نہیں تھی۔ کیوں میرے عزیزو؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھتے تھے تو نماز باطل نہیں تھی۔ بہرحال یہاں پر نماز خوف کے جو مسائل ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ کبھی پالا پڑے نہ پڑے، لیکن مسائل یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حالت جنگ میں نماز کا وقت آئے تو اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ پڑھنا تو ہے تمہیں، جنگ کے دوران دشمن تلوار لے کر سامنے بھی کھڑے ٹھہرا ہو، تب بھی تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ بعد میں تم یہ نہیں بیان کر سکتے کہ میرے سر پر جو ہے دشمن تلوار لے کر کھڑا تھا، میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہ نے فرمایا 2 جماعتیں ہو جاؤ، ایک جائے نماز پڑھ کے آئے 1 رکعت، پھر تم جاؤ۔ یہ مسائل سے اندازہ کرو میرے عزیزوں، نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ اب مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کے گھروں میں جنگ کی حالت ہے ابھی جو نماز نہیں آتے؟ کیا بیوی تلوار لے کر کھڑی ہے؟ ماں باپ تلوار لے کر کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ جنگ کے حالات ہیں جو نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنگ کے حالات ہیں۔ آپ امن کے حالات میں نماز سے غافل ہو تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکو گے؟ امن کے حالات میں نماز سے جو غافل ہے وہ کیا جواب دے گا اپنی نمازوں کے متعلق؟ نماز کو اتنی ہلکے میں نہ لو۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی دردناک حکایت بیان کی۔ میں جاتے جاتے اس چیز کو ضرور عرض کر دوں گا، سنو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک عورت آئی، آپ کی بارگاہ میں آئی، کہا میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کس بات سے؟ تو اس نے کہا میں زنا کرتی تھی، بدکاری ہو جاتی تھی مردوں سے، میں نے جسمانی تمام چیزیں حاصل کی اور حمل ٹھہرتا، پھر بچہ ہوتا تو میں بچے کو مار ڈالتی تھی، بچے کو قتل کر کے پھینک دیتی تھی۔ میں نے ایسے زنا سے کئی بچے پیدا کیے اور اس کو مار ڈالے، ختم کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں مجلس سے اٹھ گئے، کہا تو فوراً دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ عورت باہر چلی گئی، اس کو نکال دیا گیا مجلس سے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس خاتون کو آپ نے کیوں نکال دیا؟ اتنی گھناؤنی حرکتوں میں تھی، اتنی بدکاریاں کرتی تھی، اسے نہ نکالتا تو کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زانیہ عورت، بدکار عورت جو اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتی تھی زنا سے پیدا ہونے کے بعد، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گنہگار وہ ہے جو اذان سن کر نماز نہیں پڑھتا، اس سے بھی زیادہ گنہگار وہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ امام ذہبی نے لکھا ہے کتاب میں الکبائر میں، رونگٹے کانپ جاتے ہیں، لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں کہ نمازوں کو اسی طرح ضائع کر دینا۔ اے میرے عزیزو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ جو جوانی میں تمہاری نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، پھر تمہارا بڑھاپا وہ قضا نماز کا وقت بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ نمازیں بندھے ہوئے وقت کے ساتھ چل رہی ہیں۔
تمہیں نہ زندگی میں سنڈے آتا ہے نمازوں کے لیے، سنڈے تو دن آتا ہے لیکن چھٹی والا کوئی دن ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ تو یہ دیکھیں، مسلمانوں کو خوشیوں کے دن بھی روزہ رکھنا تو حرام ہے۔ خوشیوں کے دنوں سے مراد سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے امت پر۔ وہ 2 بقرعید کے، بقرعید اور عید الفطر، 2 عید کے دن، اور پھر بقرعید کے دنوں میں جو ایام تشریق آتے ہیں جن میں آپ تکبیر بولتے ہیں، وہ 3 دن۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو حرام فرمایا اس لیے کہ خوشیوں کے دن ہیں، لیکن نماز ان دنوں میں بھی معاف نہیں بلکہ ایکسٹرا نماز آپ کو دی گئی۔ فجر پڑھا ہے، ظہر پڑھا ہے، عصر پڑھا ہے، سب ٹھیک ہے، 2 رکعت اور پڑھ اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے تجھے عید دیا ہے۔ ایکسٹرا تمہیں نمازوں کی طرف بلایا گیا ہے، نماز تمہارے سے معاف نہیں میرے عزیزوں۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، تم معذور ہو گئے تو نماز معاف نہیں ہے، معذور ہو گئے تب بھی نماز معاف نہیں۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو شریعت نے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے طریقے لکھے، بیٹھ نہیں سکتے صرف سو سکتے ہو تب بھی معاف نہیں ہے، تم بستر پر ہی نماز پڑھو، معاف نہیں کی گئی۔ بستر پر لمبے سے لیٹے رہو، قبلے کی طرف پیر کیے جائیں گے اور تکیہ تھوڑا سا اونچا کیا جائے گا تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، جیسے میت کو ہم سلاتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے، اور وہیں سے وہ اپنی رکعت باندھے، سر کے اشارے سے رکوع کرے، تھوڑا اور زیادہ اشارہ کر کے سجدہ کرے، پھر قاعدہ اشارے سے کرے۔ یہاں تک کہ اگر تمہیں تکبیر باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تب بھی نماز معاف نہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر آنکھوں کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو بھی فرض پڑھے۔ اس سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جب وہاں تک کی نہیں چھوٹ دی گئی تو میں چلنے پھرنے والا آدمی مجھے کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بستر پر سویا ہوا آدمی جو بیمار تھا اور نماز چھوڑ دیا، اس کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہے گا نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے حبیب کی شریعت میں تجھے سو کر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ اگر کہے گا کہ میں وضو نہیں کر سکتا تھا تو تجھے سوال ہوگا کیا تجھے تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ پانی کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، ہاتھ بھی مت لگاؤ، سامنے موجود کسی بھی پتھر، دیوار، کسی بھی جگہ پر ہاتھ مارو، چہرے کا مسح کرو، دوسری بار ہاتھ مارو، ہاتھوں کا مسح ہو گیا، وضو ہو گیا تمہارا۔ نہ اس میں کلی ہے، نہ ناک میں پانی چڑھانا، نہ پیر دھونا ہے، نہ سر کا مسح، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 بار ہاتھ مارنا ہے دیوار پر، ہاتھ مارا 1 بار اور چہرے کو پوچھ لیا۔ دھول ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مٹی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، زمین پر ہاتھ مارا یا دیوار پر ہاتھ مارا، چہرہ پوچھ لیا، دوسری بار ہاتھ مارا اور دونوں ہاتھ پوچھ لیا، ہو گیا تمہارا وضو۔ حتیٰ کہ تم ناپاک بھی تھے، اگر احتلام بھی ہوا تھا، یہی تیمم تمہاری پاکی کے لیے کافی ہے، یہی تیمم کافی ہے۔ شریعت نے یہاں تک تمہیں آسانی دی ہے میرے عزیز۔ بہانے بنانے والے کے لیے بہت سارے بنتے ہیں، عمل کرنے والے کے لیے اللہ 1000 راستے کھولتا ہے، 1000 راستے کھولتا ہے۔ اسی لیے نمازوں کو ہلکا نہ جانو، کسی بھی وقت میں یہ نماز معاف نہیں کی گئی، نہ جنگوں کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نمازوں میں پاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ سارے اعمال اس کو نماز کے صدقے میں یوں ہی معاف کر دے، اور جو پھنس گیا نمازوں میں تو پھر وہ کھڑا کر دیا جائے گا، وہ لمبا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ اس کی نمازیں باقی تھیں۔ یہ ایک گناہ ایسا ہے جو بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف بھی نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، توبہ کر لیا، چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، اللہ کی طرف سے معافی ہے اس کے لیے، معاف کر دیا، اس کے پچھلے گناہ اسے یاد بھی نہ دلاؤ۔ شریعت نے سختی سے منع کیا، جب توبہ کر لیا، اس نے شراب چھوڑ دیا، نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے، زنا چھوڑ دیا ہے، توبہ کر لیا ہے، اس کے پچھلے گناہ یاد تک نہ دلاؤ، ورنہ اللہ تمہیں اس بھیانک گناہ میں مبتلا کر دے گا، اسے معاف کر دے گا اللہ۔ لیکن نماز چھوڑتا تھا، اب توبہ کر رہا ہے،
تو فرمایا کہ توبہ تمہاری بیچ میں رہے گی، پہلے وہ کمپلیٹ کر پھر توبہ تیری قبول ہو۔ جو چھوٹی ہیں نمازیں وہ قضا کر پھر توبہ کر۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نمازوں کو اتنے ہلکے میں نہ لیں، یہاں تک کہ ہم نے بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ خنزیر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے۔ غلیظ جانور ہم غلیظ ہی سمجھتے ہیں نا، نجیس العین ہے، اس کو چھونا بھی نجیس ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے ناپاک بنایا گیا، نجس بنایا گیا، کوئی چھوتا نہیں ہے، برا سمجھتا ہے، پھر بھی شکر ہے مولا کہ تو بے نمازی تو نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے زمین روزانہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ مولا اس کو میرے سینے سے جلد اٹھا۔ زمین مخاطب کر کے کہتی ہے روزانہ کہ تو میرے اندر آ جا تو پھر میں تجھے دکھاتی ہوں میری طاقت کیا ہے۔ بے نمازی جب چلتا ہے زمین پر، حدیث پاک میں وہی کتاب الکبائر امام ذہبی کی کتاب، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے بے نمازی جیسے ہی قبر کی گود میں جاتا ہے تو زمین اس طرح سے کڑکڑاتی ہے جیسے لگتا ہے برسوں کا بھوکا کوئی جھپٹ پڑا ہو، اس میت کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے، دونوں دیواریں اس سے آ کر کے اس طرح سے دباتی ہیں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں سب ٹوٹ کر کے بکھر جاتی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا جانور بھی وہ آواز سنتے ہیں قبروں کی، جو زمین انہیں دباتی ہے، انہیں کھینچا جاتا ہے۔ اور ایک نماز کا وقت جتنی دیر تک چلتا رہتا ہے اتنی دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مثال کے طور پر عشاء چھوڑ دیا، عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے 8 بجے، ختم ہو رہا ہے صبح 5 بجے، 8 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک اگر وہ نماز نہیں پڑھا تھا تو دردناک عذاب میں گرفتار رہے گا۔ وہ زمین اسے دباتی رہے گی اور اس کے ساتھ جو حالات ہونے ہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ ہمارے پاس کاؤنٹ کرنے کے لیے اب مشین تک نہیں رہ گئی کہ ہم دیکھیں کتنی نمازیں باقی ہیں کتنی نہیں۔ شاید کچھ لوگوں کے پاس ایسا ہوگا کہ وہ پڑھی ہوئی نمازیں گن سکتے ہیں، چھوٹی ہوئی گننا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہم تقریریں کرتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے، میرے عزیز جہاں اللہ رحیم ہے کریم ہے وہ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا ہے، وہ حاسب بھی ہے، حساب کرنے والا، اس نے اپنے تمام معاملات حساب پر رکھے ہیں، معاف ضرور کرے گا، لیکن اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے، حساب لینے پر آ جائے تو سب پھنس جائیں گے۔ ایک ایک نماز کے بدلے میں دوزخ میں نہ جانے کتنے کتنے دن گزارنے پڑ جائیں گے، ایک ایک نماز کے بدلے میں۔ قبر کا عذاب الگ، حشر کا عذاب الگ، پھر دوزخ کا عذاب الگ۔ تو یہ مختصر سی زندگی کیا تمہیں عذابات خریدنے کے لیے دی گئی ہے؟ تو نمازیں چھوڑو، اپنے اوپر عذابات خرید کر کے بوجھل کرتے چلے جاؤ۔ کیا جاتا ہے کل ملا کر کے 1 گھنٹے میں، شاید پوری 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایسا ہوگا جس میں آپ نمازیں پوری پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی 10 منٹ، ظہر کی 10 منٹ، عصر کی 10 منٹ، مغرب کی 10 منٹ، عشاء کی بھی 10-15 منٹ، اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ نے مفت تمہیں دیے ہیں، ان میں سے 1 گھنٹہ ان عبادتوں کے لیے نہیں نکال سکتے۔ یہ تف ہے، لعنت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ جو ہے اترا رہا ہے، گھمنڈ دکھا رہا ہے۔ اس نے مفت میں تمہیں نعمتیں کیا کیا نہیں دی، کیا نہیں دیا، ہر چیز اس نے تمہیں دیا ہے۔ اس زمین کا کبھی ٹیکس اللہ نے نہیں وصول کیا تم سے، ہوائیں تمہیں ناک کے قریب پہنچا دیا، کبھی تمہاری سانسوں کے لیے معاوضہ نہیں لیا ہے اللہ نے۔ پانی نعمت ہے، تمہاری سانسیں نعمت ہے، تمہیں صحت دیا ہے، جسم دیا ہے، بہت ساری چیزیں دیا ہے، رہنے کو اب گھر بھی ملا ہے، سونے کو بستر بھی ملا ہے، پہننے کو کپڑے بھی ملے۔ کون سی نعمت سے خالی ہو بتاؤ؟ کون سی نعمت سے خالی؟ عقل سلیم دیا ہے، ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے چاند سورج تک تمہارے لیے بنائے، چاند سورج تک تمہارے لیے بنائے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں یہ تمہاری ٹیکنیکل ہے، یہ تمہارا ٹیکنیک ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ہم چلاتے ہیں، ڈوبنے سے انہیں بچاتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے کہ کشتیوں کو چلائے اللہ کے حکم سے۔
ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں نا 50 گرام کا پتھر بھی ڈوب جاتا ہے. ہزاروں ٹن کی کشتیاں سمندر پہ چلتی کیسے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے تمہارے لیے گھیر کے رکھا ہے، ہواؤں کو تمہارے تابع دیا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ان ہواؤں میں ایک پلین بھی نہیں اڑ سکتا. اڑ کے دکھاؤ آپ. صرف آپ کی ٹیکنیک نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کوئی نہیں اڑ سکے گا. ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی، تو سوال تو بنے گا تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جو تمہارے لیے مینڈیٹری تھا، فرض تھا، وہی نہیں کر کے لائے. اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہدیہ کیا پیش کرو گے؟ کچھ پیش کرنے کو ہے ہمارے پاس؟ ہماری فرض نمازیں پوری کمپلیٹ تھی، نماز روزے پورے کمپلیٹ تھے، حج ہو چکا تھا، زکوٰۃ میں کچھ باقی نہیں تھا. پھر اگر کچھ نفل چیزیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے بندہ اور کہتا ہے مولا تیری لاکھوں نعمتیں تھی، فرض جو تھا میرے پاس وہ سب میں نے کمپلیٹ کیا ہے، کچھ نفل چیزیں بھی تیری بارگاہ میں ہدیتاً لایا ہوں. وہ ایسی کیفیت ہم میں سے کس کے پاس ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ کیا لے جائیں گے؟ جو اس نے فرض دیا ہے وہی پورا نہیں کر پا رہے. بہرحال یہ 2 آیتیں تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک سفر کی نماز اور ایک جنگ کی نماز. یہ دونوں نمازیں آپ چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے آسانی تو دی ہے، سفر ہے ٹھیک ہے آدھی پڑھو، جنگ ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے پڑھو، لیکن چھٹی ہے؟ چھٹی نہیں ہے. ہاں دیکھیں جو نمازیں ترک کرتا ہے، حدیث پاک میں اس کے لیے وعید آئی، 15 عذابوں میں گرفتار ہوتا ہے. بے نمازی 15 عذابوں میں گرفتار ہوتا ہے، 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر میں. 5 عذابات. دنیا کے جو 5 عذابات ہیں اس میں نمبر 1 ہے اس کی برکت کو اللہ ختم کرتا ہے، اس کے چہرے کی رونق کو اللہ ختم کرتا ہے. بے نمازی کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اور اس کے گھر سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے. آسمان کا وہ دروازہ جو رزق اترتا ہے روز اس کے لیے لعنت کرتا ہے کہ اس کا دروازہ جلد بند ہو جائے، بے نمازی کا. اور اسی طرح نمازی کے لیے بالکل الٹ ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ جس پر تم سجدہ کرتے ہو نماز کے وقت، تمہاری موت کے وقت وہ مسجد کا ٹکڑا روتا ہے، اللہ سے سفارش کرتا ہے کہ اے مولا ایک نیک و صالح بندے کو آج اٹھایا گیا ہے جس کے سجدوں سے میری زمین کو تر کرتا تھا. اور زمین، مسجد کی زمین اس کی سفارش میں کھڑی ہوتی ہے نمازی کے لیے. بے نمازیوں کے لیے وہی سب چیزیں گواہ بن کر کھڑی ہوتی ہیں. فیصلہ تمہارے پاس ہے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنو. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنا شروع کرا دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. حضور نے فرمایا مارو اس کو، نہیں پڑھتا ہے کیونکہ 12 سال کے بعد اب کنٹینیو ہونا ہے اس کو. بالغ ہونے سے پہلے حضور نے جب فرمایا مار کے پڑھاؤ تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جو بچپن میں دی ہوئی عادتیں ہیں وہی جوانی میں باقی رہتی ہیں. بچوں کو آج ہلکے میں لیتے ہیں لوگ. 7 سال کی عمر میں ان کو پابندی کرو، 10 سال کے جب ہو جائیں سختی کرو، ہر نماز کے بارے میں رپورٹ لو. مائیں اپنے بچوں کا ٹیوشن کا رپورٹ تو لیتی ہیں، اسکول کا، نمازوں کا کیوں نہیں لیتی؟ بیٹا آج ظہر پڑھا، بیٹا عصر پڑھا، مغرب پڑھا، کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ اور اگر بچہ اس طرح ناغا کرتا ہے، ڈانڈی مارتا ہے، تو آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں آج مغرب میں کیا پڑھا ہے امام صاحب، عشاء میں کیا تلاوت ہوئی ہے. کم سے کم اس کی توجہ تو لگی رہے گی کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے. تربیت کا ماحول بدلے اور نمازوں کو قائم کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابات کو دور فرمائے گا. نمازوں کو جو قوم ہلکے میں لیتی ہے اللہ کا غضب اس قوم پر ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہے اس قوم پر. بنی اسرائیل میں کئی قومیں اس لیے ہلاک کی گئی ہیں کہ وہ نمازوں میں تاخیر کر دیتے. اچھا میں نے یہ حکایت بھی آپ کو عرض کی ہوگی شاید ذکر کی مجلس میں، یہ بھی امام ذہبی نے لکھا ہے. ایک صاحب اپنی بہن کو دفنائے قبر میں، ان کی کچھ تھیلی چھوٹ گئی تھی قبر میں. وہ شام کے وقت گئے، سوچا کہ قبر کی مٹی ہٹا کر کے لے لوں. جیسی مٹی ہٹایا تو دیکھا قبر آگ سے بھری ہوئی ہے، آگ سے بھری ہوئی ہے کہ ہاتھ جھلس جائے. وہ ڈر کے مارے بھاگتا ہوا گھر آیا. اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن ایسا کیا کرتی تھی،
ایسا کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر جو ہے آگ سے بھری. اس کی ماں رونے لگی. کہا وہ نماز تو پڑھتی تھی, پابندی کرتی تھی, نماز تھی, لیکن اس کی ایک عادت ہے, ماں کہتی ہے کہ نمازوں کو لیٹ سے پڑھتی تھی. جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا تب پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی. نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا تب پڑھتی تھی. یہ عادت لگا لیا تھا اس نے. اللہ اکبر. امام ذہبی فرماتے ہیں جو نمازوں کو سستی کرتے ہوئے ٹالتے ٹالتے لیٹ سے پڑھتا ہے اس کے لیے آگ کا عذاب ہے. جو پورا ہی چھوڑا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ پورا ہی جو چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ یہاں پر قرآن پاک میں آیت ہے ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. ان کے لیے ویل ہے, ناپ تول میں کمی. اسی سے محدثین فرماتے, مفسرین فرماتے ہیں نمازوں کو بھی اگر اپنے وقت اوقات پہ نہیں پڑھتا, ٹال ٹال کر کے سستی سے پڑھتا ہے تو اسی ویل میں جائے گا جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے, جس میں. اور سورہ ارأیت الذی آپ پڑھتے ہیں, آخری آیتیں آپ پڑھیں, اس کو جا کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے جہنم ہے. اگر اتنی آیت کوئی کٹنگ کر کے بتائے گا تو پھر معنی خراب ہو جائے گا. آگے اس کا تعلق ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نمازیں بھول گئے ہیں, لیٹ سے پڑھتے ہیں, تاخیر سے پڑھتے ہیں. ارے لیٹ سے پڑھنے والوں کے لیے عذاب ہے تو چھوڑے ہوئے لوگوں کے لیے کتنا عذاب ہے. اسی لیے بچیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نمازی بنا ہے. سجدوں میں جو لذت ہے وہ دنیا کی کسی بھی قوم میں آپ دیکھ لیں وہ لذت نہیں ہے. اقبال نے سچ کہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک دربار میں جھک جا, اللہ 1000 جگہ جھکنے سے محفوظ رکھ لے گا. اللہ ہماری پیشانیوں کو سلامت رکھے, سجدے کی تڑپ عطا فرمائے اور عبادتوں میں ذوق عطا فرمائے. قیامت کے دن مولا ہم سب کو نمازوں کے حساب و کتاب میں آسانیاں عطا فرمائے. ہماری پچھلی اگر باقی ہیں تو اسے ادا کرنے کی مولا سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.